حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے مرض وفات میں حکم ارشاد فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جائے کہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ صدیق امامت فرمائے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابا جان انتہائی رقیق القلب ہیں، آپ کسی اور سے ارشاد فرما دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملے سنے تو جلال میں آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے حکم دے دیا ہے کہ صدیق مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے اور لوگوں کی امامت فرمائے، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض وفات کے اندر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اب امامت کا اہل وہ ہوتا ہے جو علم میں، جو تقوی میں، جو عمل میں دوسروں سے برتر ہو، افضل ہو اور اعلیٰ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ارشاد فرمایا گویا نظر نبوت کے اندر اگر روئے زمین پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی سب سے افضل اور اعلیٰ اور برتر علم، فضل اور تقوی کے اندر تھا تو وہ شخصیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تھی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کو یہ لائق نہیں کہ اس قوم میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوں اور کوئی اس قوم کا کوئی دوسرا شخص مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض وفات کے دوران 3 دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے اندر لوگوں کو نمازیں پڑھائیں اور مصلی امامت پہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ پیچھے مقتدیوں کی صف میں نظر دوڑائیں تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر آتے ہیں، جناب سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر آتے ہیں، جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ بھی نظر آتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن اس دنیا فانی سے ظاہری طور پہ پردہ فرما کے مصلی امامت پہ جناب صدیق اکبر کھڑے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک حجرہ کا پردہ ہٹایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کشانہ اقدس سے مسجد نبوی کی طرف جب دیکھا، دوران نماز صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نگاہیں اٹھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کا دیدار کرنے لگی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قدم پیچھے کو ہٹائے مصلی امامت سے ہٹنے لگے کہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر کے امامت فرمائیں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرما دیا، فرمایا کہ صدیق نماز مکمل کروائی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس عمل کو دیکھا کہ میرا صدیق مصلی امامت پہ کھڑا ہے اور میرے باقی غلام پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور نے تبسم کا اظہار فرمایا۔ اور پھر علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے بارے کے اندر جب سوال کیا گیا، پھر صرف بات اس امامت تک نہ رہی تھی، پھر بات خلافت تک چلی گئی تھی۔ تو جناب مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے ہمارے دین کا امام بنایا تھا مصلی دے کر کے، ہم نے تخت دے کر کے اسے اپنی دنیا کا امام بھی تسلیم کر لیا۔